ہماری جو موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب، ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ. ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے، ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا، اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے، پاکستان میں کرپشن ختم ہونا چاہیے، اور رول آف لا ہونا چاہیے، اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے. انشاءاللہ ہم اس نظریے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے، کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کے فوٹیج ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آ رہی، تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں، اس کے بینیفیشریز کون ہیں، اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے، کچھ رہا ہو گئے، ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے، ہم نے ثابت کیا ہے، حکومت کے لیے نہیں کی. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی، لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں، آپ عمران خان ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے، وہ لیڈ کریں گے، اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر. یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ہو رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ غداری ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اس میں بھی آپ نہیں آئے ہیں، وہ مرکز کے خلاف بھی پہلی پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب میں ایک حکومت بیٹھی ہے جو بیٹھ چکی ہے، اس نے مینڈیٹ چوری کی ہے. اب میں ایک ایسے جو مجھے پتا ہے مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے ہاتھ میں جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا تحت، وہ اگر اس طرح کا پریشر ہوتا تو میں جا رہا. میرا اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک ہے عمران خان کی حکومت ہے، خان نے مجھے وہاں پہ اعلیٰ نامزد کیا ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا. پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا، اور اس حد تک میری کوئی ذاتیات نہیں ہے. نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں، وہ رہیں گے، اور ان پہ میرے ورکر کی بھی آواز ہے، میری بھی آواز ہے، میرے ضمیر کی بھی آواز ہے، میری پارٹی کی بھی آواز ہے، نظریے کی بھی آواز ہے. ریکنسیلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے؟ کیا واقعی ریکنسیلیشن کرنے جا رہے ہیں آپ موجودہ حکومت کے ساتھ اور سیٹ اپ؟ میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ، ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل اپنی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے حق ادا کرنا ہے.
اس پہ تو ہماری وہ بات باقی اس حوالے سے جو مینڈیٹ چور کیا، جنہوں نے پہلے کرپشن کی، یا ان کا جو نتیجہ ہمارے نظریے سے نہیں ملتا، اس حوالے سے ہماری کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کے نہ مذاکرات۔ امت شاہ کے معیشت کے حوالے سے شہباز شریف نے کئی بار بات کی ہے، اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کو کہا کیونکہ اس وقت جو ہے معاشی طور پر جو ہے کرائسس کی طرف جا رہا ہے، ملک کو عام آدمی کو بچانے کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کوئی آپ سے احمد کے لحاظ سے بات کرنے کے لیے کہا ہے؟ ترجیحات کیا ہے سر؟ بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے تو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا ریکارڈ، پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا اس وقت معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہیں۔ معاشی حالات کو یہاں تک لے جانے والا کون ہے؟ یہی پی ڈی ایم ہے، یہی وزیر اعظم تھا، یہی کوalition گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی صاحب تھی، ہماری عوام کو یہاں تک لانے والے یہی لوگ ہیں۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ عمران خان کی ترجیحات وہی ہیں جو میں نے اناؤنس کی تھی۔ نمبر پہ ہماری ترجیح ہے صوبے میں کہ ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے خطہ خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے، عام لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ بتائیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے، ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ہیلتھ کارڈ ایک شروع کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے جو ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ہے، ہماری پریورٹی انشاءاللہ ہم سب پہ کام کریں گے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ پریورٹائز کریں گے۔ رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا جو ہمارا ڈیٹا ہے، احساس کا جو ہمارا ڈیٹا ہے اور جو بی ایس پی کا ڈیٹا ہے ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کے مطابق ہم 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی خاندان جو ہے 10,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ 1 رمضان سے وہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اس کرائٹیریا میں نہیں آتے لیکن وہ بھی غربت کی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں، انشاءاللہ تقریباً 1,15,000 خاندان کو 10,000 روپے اس کے علاوہ بھی دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ ہم کام کریں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ پرائس کو کنٹرول کر لیتے ہیں انتظامیہ کے ذریعے تو میرے خیال میں اگر سرکاری ریٹ کے مطابق چیزیں بازار میں ملنا شروع ہو جائیں تو ہر بازار سستا بازار ہے، پھر اس پہ فوکس کریں گے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کے پی کے کابینہ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ سے پچھلی 2 وزراء اعظم آپ سے مل چکے ہیں، جب آپ وزارت امور کشمیر میں تھے اور وہ وزیر اعظم سے ہٹے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے، کیا انہوں نے معافی مانگی ہے آپ سے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میرے اس وقت 2 حالات سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک تو میرے اللہ بخش والد صاحب فوت ہوئے ان دنوں میں، اور ساتھ میں مجھے یہ منصب بھی خان صاحب نے اس کے اوپر مجھے بنایا، تو لوگ دعا کے لیے بھی آ رہے ہیں، مبارکباد کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ جی وہ آپ کے ساتھ کیا بولا، کیا کیا، کیا کہا، اس کے دعا کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں۔ ایک منٹ صاحب، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پی کے سے انتخابات میں بڑی تحریک لے کے داخل ہونے آ رہے ہیں، یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو مبینہ دھاندلی ہے اس میں فیصلہ ہوا، کیا کوئی احتجاج کی کال دی گئی ہے خان صاحب؟ جی انشاءاللہ ہم پہلے تو پشاور میں یہ اس اتوار پر انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے 2 حوالوں سے۔ ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ایک احتجاج ہوگا، پرامن بڑا احتجاج ہوگا، صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری جو بات ہے کیبنٹ کے حوالے سے، عمران خان صاحب سے میری مشاورت ہو گئی ہے انشاءاللہ، کیونکہ عمران خان صاحب یہاں پہ ہم نے 9 سال حکومت گزاری ہے، 9 سال اس صوبے میں، تو عمران خان صاحب یہاں پہ سب کو تقریباً جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو پتہ بھی ہے، پرفارمنس کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی قربانیوں کا بھی پتہ ہے، لوگوں کی پارٹی سے جو ایفیلیشن ہے اس کا بھی پتہ ہے، تو انشاءاللہ ایک بہترین ٹیم لے کے آ رہے ہیں۔ کیا عاطف اسلام آباد کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چڑھائی یا اس طرح کی چیز، میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں۔ بات یہ ہے کہ میرے صوبے کے کچھ حقوق ہیں، اس کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، اس حقوق کو ماننے کے لیے میں بالکل چیز کا میرا فرض ہے میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں اور ہر حد تک جاؤں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے مجھے اپنا حق دیا جائے گا۔ میں مان رہا ہوں میرا جو حقوق ہے اس کے چاہیے، اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے میں عوام کی سوچ کے مطابق مجھے ساری باتیں ہر حد تک جانا پڑے گا۔ کے پی کے اسمبلی میں جو خاتون کے ساتھ بد تہذیبی ہوئی، کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اور
बीइंग अ सीएम, ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट क्या कोई रिकंसिलिएशन होने का है? पहली बात तो ये है कि देखें, हमारी बहन है जो असेंबली में आती है, ये सारी जिस पार्टी से भी हो उनका हमारे इज्जत करना फर्ज बनता है। ये जो एक कंफ्यूजन है, मैं क्लैरिटी कर दूं, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई एमपीए मौजूद ही नहीं था असेंबली पे। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, उन्होंने की है। खातून का मतलब ये नहीं है कि आप शुरू कर दें, प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया, पता चला और हम आए तो उसके साथ कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकाल सीसीटीवी आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन है, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था, फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनसे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि आप खातून है इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं, अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे।